بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، خانہ کعبہ کو کب اور کون تباہ کرے گا؟ درد برا بیان۔ محترم ناظرین، ریت کا ہر ذرہ، پانی کا ہر قطرہ، پہاڑ کا ہر پتھر، درخت کا ہر پتا، انسان اور جاندار کا ہر ایک سانس میرے رب کی مٹھی میں ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر گزرنے پر قادر ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے۔ وہ چاہے تو ایک چمٹی سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنے فرشتوں سے کام لے سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، اللہ چاہے تو کسی چیز کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے صرف کن ہی کہہ دے تو سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ہمارے رب کی منشا ہوگی۔ ہماری پیدائش سے پہلے کیا ہوا، ہماری موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب میرے اللہ کے علم میں۔ یہ دنیا، یہ جن و انس سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، اپنے آخری سانس تک اس کا علم بھی میرے اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ جس کا گھر ہوتا ہے، دکان ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اس کا مالک خود کرتا ہے، بلکہ اسی طرح خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ محترم ناظرین، اس کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبلہ منانا کا ایک شخص غیظ اور غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب و دار اور نہایت حسین اور جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ معروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں،
مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گرا وزاری کے ساتھ درباری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب کے بیچاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندے جند کے جند جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور اور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ان کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی شہسوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دو کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھینس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدارا سیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاص علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور وہ کوئی بات اپنی ہاش سے نہیں کرتے مگر وہی جو انہی کی جاتی ہے۔